سے آپ کے سامنے معاملہ رکھتا ہوں ہوا کیا اور کیوں یہ ضروری ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا میں پی ٹی آئی کی دھوم مچ گئی، دنیا کی تمام اخبارات تحریک انصاف کا ذکر کر رہی ہیں۔ جو ہی پنجاب نے انگڑائی لی، ریلیاں کامیاب نظر آئیں، الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا کہ نئے بیلٹ پیپر چھاپنے کے لیے پیپر ختم ہو گیا ہے۔ اب 20 دن اور کئی حلقوں میں بیلٹ پیپر دوبارہ چھاپنے کے لیے انہیں وقت چاہیے۔ تو یہ نتیجہ آپ کے سڑکوں پر آنے کا نکلا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا نے بڑے بڑوں کے کڑاکے نکال دیے، چیخیں نکال دی۔ یہ سوشل میڈیا اتنا برا کیوں لگ رہا ہے انہیں؟ پنجاب کی عوام کو گلگت بلتستان سے سبق سیکھنا چاہیے، کس طرح ایک پتہ توڑے بغیر پرامن انداز میں اپنا حق کیسے لے کے، میں آپ کو بتاؤں گا۔ سپریم کورٹ میں ملٹری کورٹ بینچ ٹوٹ گیا، اور یہ جو معاملہ گلگت بلتستان کا، اس سے آپ نے سیکھنا ہے بہت کچھ۔ بین الاقوامی مبصرین بھی 1-2 دن میں الیکشن کی باقاعدہ مانیٹرنگ کے لیے آ رہے ہیں۔ تھوڑی بہت تحریک انصاف کو آزادی ملے گی، اور لگتا ہے اسی مرحلے میں تحریک انصاف نے پوری گیم پلٹنی ہے۔ یہ الیکشن 2024 بڑے اہم الیکشن، جس میں 30% امیدواروں پر مقدمات ہیں۔ صنم جاوید ایک اور مقدمہ، آپ کو پتہ ٹکٹ ملنے کے بعد نہ ملا، انہوں فیصلہ اس پر جو ہوا، لیکن جس طرح ان کا ایک انوکھا ریکارڈ لگا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پریزائڈنگ افسران کے دفاتر میں جو بڑی گیم کھیلی جا رہی ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا، اور آپ کی الیکشن کی اس وقت تحریک انصاف کی پوزیشن کیا ہے۔ یہ بڑا اہم معاملہ، ایک اجلاس بھی ہو رہا ہے۔ ارشد شریف کا کیس بھی قاضی فائز کی اچانک آنکھ کھل گئی ہے۔ سائفر کا الزام ہے کہ جس میں پاک فوج کی بدنامی ہوئی، پاکستان کے امریکہ سے تعلقات خراب ہوئے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے۔ تو دیکھیں میں 4 کیسز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، 4 کیسز واضح طور پر جو سائفر میں سزائے موت مانگتے ہیں۔ تو پھر ان میں کیا معاملہ ہوا؟ پہلا میمو گیٹ آصف علی زرداری نے کیا اپنی فوج کے خلاف، جنرل کیانی کے خلاف۔ اس نے باقاعدہ ایبٹ آباد آپریشن کے بعد آرٹیکل لکھا کہ مجھے میری فوج سے بچاؤ، امریکی صدر سے مدد مانگی، امریکی آرمی چیف سے مدد مانگی۔ کے قانون آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے زمرے میں تو یہ آتا ہے۔ دوسرا ڈان لیکس کا کیس جو نواز شریف اور مریم صفدر کا تھا۔ ڈان لیکس کے کیس میں یہی تھا کہ پاکستان کی فوج ہندوستان میں جا کے دہشت گردی کرتی ہے، ممبئی حملے پاکستان نے کروائے۔ یہ بیانات ڈان لیکس میں موجود تھے، جس پر نواز شریف کے دور میں پرویز رشید کو استعفیٰ بھی دینا پڑا۔ راحیل شریف تو آرمی چیف تھے۔ تیسرا بڑا جو پاکستان کی تاریخ کا کیس آیا وہ ثانیہ APS پشاور میں معصوم بچوں کا۔ اس پر مریم صفدر نے واضح طور پر الزام لگایا کہ یہ پاکستان کی فوج نے خود کروایا ہے۔ اس کے باقاعدہ طور پر پھر نعرے بھی آن ریکارڈ ہے، ویڈیوز موجود ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ اگر ان تمام معاملات کو ختم کر دیا تو عمران خان نے تو وزیر اعظم ہوتے اپنے حلف کی پاسداری کی، عوام کو سازش اور مداخلت کا، جسے 2 نیشنل سیکیورٹی کے اجلاس میں تسلیم کیا گیا، امریکی سفیر کو ڈیمارچ کیا گیا۔ اب وفاقی کابینہ کی اس پہ مہر ہے، اس کے باوجود سائفر کا کیس اس طرح چلانا یہ سراسر 2 نمبر واردات ہے۔ یہ سب سے مشکل الیکشن ہے تحریک انصاف کے لیے۔ 5000 امیدوار سے زائد حصہ لے رہے ہیں، 29% پر تو پرچے ہیں، مقدمے ہیں۔ پنجاب میں صرف 1000 لوگ ایسے ہیں، سندھ میں 500، بلوچستان میں 250 اور اسلام آباد میں 19 جن پر مقدمات ہیں، قانونی جنگ لڑ رہے ہیں اور الیکشن کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ کی بڑی ہمت ہے۔ N119 دیکھ لیں، مریم نواز کے مقابلے میں عباد فاروق کے بھائی شہزاد فاروق الیکشن لڑیں گے۔ بڑا مشکل فیصلہ ہے تحریک انصاف کے لیے۔ صنم جاوید کو مریم کے خلاف لڑوانا تھا، لیکن ان کی 5 مقدمات میں ضمانت کو 6 میں گرفتاری ڈال دی۔ ویسے گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ ایک انوکھا ریکارڈ، اور یہ اگر آپ رپورٹ پڑھیں تو حقیقت میں اولمپکس میں اب پاکستان کو کم از کم ایک ایتھلیٹ مل گئی ہے جس نے ایک لکڑی کی مدد سے 5 کلومیٹر دوڑ لگا کے کور کمانڈر ہاؤس آگ لگائی، پھر وہاں سے 1 کلومیٹر بچتے بچاتے پولیس رینجر سے راحت بیکری کو آگ لگائی، پھر 6 گاڑیوں کو آگ لگائی، پھر 6 کلومیٹر کا فاصلہ 2 سیکنڈ میں طے کر کے تھانے شادرہ میں، پھر زمان پارک میں، پھر پنجاب کے گلو بٹوں سے بچ کے ڈاجیں کروا کے 15 کلومیٹر کا راستہ ایک ریکارڈ لگا دیا، نون لیگ کے دفتر جا کے آگ لگا دی، اور پھر وہیں ختم نہیں ہوا، پھر 20 کلومیٹر کا سفر اس نے 9 سیکنڈ میں طے کر دیا اور جا کے شادمان تھانے کی حدود میں آگ لگا۔ یہ آئندہ آنے والی یقین کرو وقتوں میں تامل فلموں میں اس میں ایک بہت بڑی فلم بنے گی، ڈرامے بنیں گے۔ یہ کور کمانڈر ہاؤس، راحت بیکری، تھانہ شادمان، یہ زمان پارک، یہ تو 5 کیسز ضمانت ہوگی، لیکن شادمان کے حدود میں پتہ نہیں یہ گاڑی پر آگ والا کیس وہ گرفتاری ڈال دی۔ CC فوٹیجز دیکھیں تو واضح طور پر صنم جاوید لبرٹی چوک سے گرفتار ہو رہی ہے۔ مطلب ایسے ایسے بھونڈے کیس ان تمام امیدواروں پہ بنے ہوئے ہیں، ایسے بھونڈے کیس ان تمام امیدواروں پہ بنے ہوئے ہیں۔ تو تحریک انصاف کے خلاف دیکھیں صرف سیاسی جماعتیں نہیں، پوری کی پوری ریاست اس وقت ان کے خلاف لڑ رہی ہے۔ میں ابھی شہباز شریف کے جلسے میں ڈپٹی کمشنر واضح طور پر اسسٹنٹ کمشنر جو ریٹرننگ افسران بھی ہیں، یہ اسکول اساتذہ کو رات سے میسج مجھے آ رہے ہیں کہ جی ہمیں زبردستی کہہ رہے ہیں صبح راجن پور آپ رپورٹ کریں، اندازہ کریں زبردستی کروا رہے ہیں۔